ان کا شمار ان اشخاص کے اندر ہوتا ہے کہ جن کو رب کائنات نے علم کا نور عطا کیا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے قرآن پاک جمع کرنے کے لیے 6 صحابہ میں ان کا بھی شمار فرمایا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ اور الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علماء صحابہ کرام میں جو شامل ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے کہ رب کائنات نے آپ کو جو اعزاز کا تاج دیا، ویسے تو بہت سی فضیلتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں جو روشن باب ہے وہ علمی حوالے سے ہے، آپ اس پہ کیا لب کشائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سرکردہ صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ جی، صحابہ کرام میں سے ہر ایک ہدایت کا ایک روشن ستارہ ہے، بے شک بے شک، اور کچھ ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں جو کہ اس کہکشاں میں بڑی نمایاں ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ خورشید کی طرح درخشاں دکھائی دیتی ہیں۔ جی، ان میں ایک حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بے شک، آپ کے علمی تفوق کا اظہار تو آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گوناگون صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں آپ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جی، اور میدان کارزار کے آپ بڑے دھنی مجاہد بھی تھے، اللہ اکبر، پھر فیصلہ کرنے میں بے مثال شخصیت تھے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفکر، تدبر اور ذہانت میں بھی اپنی مثال آپ، واہ واہ، یعنی ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا، اور پھر واہ ایک نمایاں بات جس کا تاثر دیکھنے والے پر پہلی نظر میں ہی مرتسم ہو جاتا، اللہ وہ اکبر، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال ظاہری سے بہرہ وافر عطا فرمایا تھا، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کرام میں حسین ترین شخص تھے، سبحان اللہ، جو بھی آپ کو دیکھتا وہ مسحور ہو کر رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلکش اور جاذب نظر شخصیت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، لوگوں نے بڑے شوق سے آپ کے حلیے کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ آپ کی بڑی بڑی غزال آنکھیں، اللہ کھلتا اکبر، ہوا سفید رنگ اور موتیوں کی طرح سفید دانت، چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ، گھنگریلے بال، واہ واہ، دراز قد، سبحان اللہ، اور یعنی ایک وجیح و شکیل اور شخصیت، پھر اس پر یہ کہ انداز گفتگو انتہائی دل آویز اور دل موہ لینے والا، سبحان اللہ، بات کرتے ہیں تو وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال حمیدہ کا ایک عکس جمیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا تعلق بنو خزرج سے ہے، مدینہ منورہ کے آپ باسیوں میں ہیں، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جیسے ہی اسلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا، اللہ اکبر، انہوں نے اس پہ لبیک کہا۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبلغ اور دائی بنا کر اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، اللہ، جی، اور ان کی تبلیغ سے انصار مدینہ کی ایک کثیر تعداد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس وقت ان کی عمر ہے 18 سال، اللہ، جی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ براہ راست بیعت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہی لوگ ہیں کہ جن کی دعوت پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعد فرمایا اور اللہ کے حکم سے یہ قبول فرمایا کہ حضور ترک وطن کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ جی، تو حضرت معاذ بن جبل اس وقت ایک نوجوان ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے قبیلے کے دوسرے لوگ ہیں یہ بھی رفتہ رفتہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، تو سیرت نگاروں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جی، حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک خزرجی صحابی ہیں، بزرگ صحابہ میں ہیں، جی، اور ان کے پاؤں میں کچھ چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ قدرے معذور بھی تھے، چلنے پھرنے میں کچھ دشواری محسوس کرتے تھے۔
لیکن خزرج کے بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو ہوتا ہے نا کہ خاندان جن کی طرف دیکھتا ہے جی کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بیٹے، ان کا نام بھی معاذ ہے اور وہ بھی اسلام لے آئے، صحیح، اور حضرت معاذ بن جبل سے ان کی دوستی تھی۔ تو وہ یہ کہتے کہ کس طرح ہم اپنے والد گرامی کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ جی تو حضرت عمر بن جموع ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے، جسے انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، جی اور بڑا قیمتی تراشیدہ بت تھا۔ تو جب وہ رات کو سو گئے تو یہ نوجوان ان کے گھر میں گئے اور بت کو اٹھایا اور گھر کے پاس ایک کوڑے کے ڈھیر میں جا کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، تو وہ صبح اٹھے اور بت کو اپنی جگہ پہ نہ پایا تو لنگڑاتے ہوئے گئے، ادھر ادھر ڈھونڈا جی اور اس کوڑے کے ڈھیر میں اسے پایا۔ تو اسے اٹھایا، جھاڑا پونچھا، پانی سے صاف کیا، اور بڑے ناراض ہوئے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو میں ضرور ان سے بدلہ لوں۔ رکھ دیا۔ دوسری رات انہوں نے پھر یہی کیا کہ پھر اسے کسی جگہ پھینک دیا، پھر وہ ڈھونڈتے ہوئے گئے، لے آئے۔ صحیح، یعنی جب پھر وہ معبود کو گندگی میں پھینک جی دیا۔ ہاں، 3 راتیں گزر گئیں صحیح، تو انہیں کچھ نہ سوجی، تو انہوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ ایک تلوار جو ہے وہ اس کی گردن میں حمائل کر دی، صحیح، حائل کر دی، اور کہا کہ مجھے تو اب پتہ نہیں چلتا، میں رات کو تو گہری نیند سو جاتا ہوں، تو یہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کون یہ حرکت کرتا ہے، تو یہ اب تلوار تمہارے پاس ہے، اب تم نے خود ہی بدلہ لینا ہے۔ تو وہ یہ لوگ آئے تو دیکھا تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کیا، اور باہر گئے تو اتفاق سے ایک پلا مرا ہوا وہاں گلی میں پڑا تھا، تو کتا اس کے جو ساتھ باندھ کر اس کو ایک کتے کا پلا جی اس کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا۔ صحیح، تو عمر اٹھے اور پھر ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ پھر اپنی جگہ پہ نہ پایا، تو کہنے لگے کہ آج تو بت ہے، اس کے پاس تلوار بھی تھی دیوتا کے، تو دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑتے ہوئے باہر چلے گیا۔ صحیح، دیکھا تو پھر اس حالت میں پایا، تو اسے انہوں نے لٹکا ہوا نکالا تو صحیح، لیکن ساتھ ہی انہیں ایک خیال آ گیا اور دل کی دنیا بھی روشن ہو گئی۔ اللہ نے ہدایت دے دی واہ واہ، اور اسے وہی پٹخ مارا اور کہا کہ اب تو میں نے تیرے گلے میں تلوار بھی عائل کر دی تھی، تو اگر تم میں اتنی طاقت ہوتی اور تم واقعی خدا ہوتے تو تم کم از کم اپنا بدلہ تو لے لیتے۔ جی اگر جو چیز اپنی داد رسی نہیں کر سکتی وہ میری فریاد کیا سنے گی؟ وہ میری فریاد کیا سنے گی؟ اللہ اکبر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول اسلام کی سعادت عطا فرمائی۔ صحیح، بدر کا جب وقت ہوا نا تو انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں نے کہا کہ آپ کے ٹانگ میں پہلے ہی نقص ہے، تو آپ کس طرح میدان کارزار میں لڑیں گے؟ گھر والوں نے اصرار کیا اور کہا کہ آپ کے بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ نہ جائیں، تو انہیں نہیں جانے دیا۔ جی لیکن جب احد ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے پہلے ہی بڑا تعصف ہے، اللہ اکبر، اور کیا پتا کہ میں اللہ مجھے شہادت دے دے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پاؤں میں نقص ہے، تو فرمانے کے لگے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واہ نے جب ان کا یہ اصرار دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت رکھی ہو، انہیں جانے دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، اللہ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں انہیں جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے۔